ایک کلمہ پڑھنے والا مومن کبھی انزائٹی، ڈپریشن اور ان جیسے مسائل کا شکار ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کے دل کے اندر خالصتاً اللہ کی محبت ہوگی، اس کے دل کے اندر توحید ہوگی، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہوگی، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی۔ میں نہیں سمجھتا اس کو کبھی بھی کسی قسم کا یہ جو معاملات ہیں یہ ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا اور اس کی تمام تر ضروریات کا جو اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا وہ بھی مٹی سے کیا۔ اور روح کہاں سے آئی ہے؟ آسمانوں سے آئی ہے۔ تو اس کا حل، اس کی ضرورت وہ آسمان والے رب کے کلمے میں، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے لیے رستے نکالے گا۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا کریں گے، مدد عطا کریں گے، تمہاری نصرت کریں گے، تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اما بعد رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ تمام تعریفیں اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہیں، جو پوری کائنات کا خالق، مالک، رازق، داتا، حاجت روا اور مشکل کشا ہے۔ کروڑوں اربوں لا تعداد درود و سلام حسن و حسین کے نانا جان سید الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ ڈیئر بردرز اینڈ سسٹرز، آج جس دور میں ہم جی رہے ہیں بلا شبہ یہ فتنوں سے بھرا ہوا، آزمائشوں سے بھرا ہوا، مشکلات سے گھرا ہوا دور ہے۔ اس دور کے اندر اپنے آپ کو شیطان کے زبردست اور ایمان کو ہلا دینے والے حملوں سے بچانا اور اپنے ایمان کی حفاظت کرنا بڑے مشکل ہو گیا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں ہر دوسرا بندہ پریشان ہے، کسی کو کاروبار کی ٹینشن ہے، کسی کو اپنی اسٹڈی کی ٹینشن ہے، کسی کو یہ فکر ہے کہ میں اچھے گریڈ کیسے حاصل کروں، کسی کو یہ فکر ہے کہ میری شادی نہیں ہو رہی، میں شادی کیسے کروں، کسی کو یہ فکر ہے کہ میں اپنا فیوچر کیسے سیٹ کر لوں، کسی کو یہ فکر ہے کہ میں جو کر رہا ہوں کیا یہ ٹھیک بھی ہے کہ نہیں، جو سا ڈپارٹمنٹ، جو سی ڈگری میں نے جوائن کی ہے کیا یہ مجھے مستقبل میں فائدہ دے گی بھی کہ نہیں۔ ہر انسان کو کوئی نہ کوئی ذہن کے اندر ٹینشن موجود ہے۔ آپ چھوٹے سے چھوٹا مڈل کلاس انسان بھی دیکھ لیں، اس کے دل کے اندر بھی کوئی نہ کوئی ٹینشن موجود ہوگی۔ آپ ایلیٹ کلاس کو دیکھ لیں، ان کے ذہنوں میں بھی سب کچھ ہونے کے باوجود بھی دل کے اندر ایک بے چینی، ایک پریشانی موجود ہوگی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پریشانی کو دور کیسے کیا جائے گا، اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ کیا پیسے کا آ جانا اس کا حل ہے؟ نہیں۔ میں نے بہت سو کو دیکھا ہے کہ لاکھوں روپیہ بینک بیلنس ہوتا ہے لیکن واللہ وہ نیند کی گولیاں کھا کے سو رہے ہوتے ہیں۔ اولاد، کئیوں کی اولاد کو دیکھا ہے والدین کے نافرمان، اس کا پھر حل کیا ہے؟ قرآن سے پوچھتے ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ جو آیت ہے نا یہ بڑے گہرا مطلب رکھتی ہے، خاص طور پہ میرے لیے، کیونکہ میں نے اپنے دور کے اندر جو مختصر سا دور تھا، وہ غم، وہ پریشانی اور وہ دل کی بے چینی دیکھی ہے جو بیان نہیں ہو سکتی۔ میں سوچتا تھا سب کچھ تو ہے پاس، پھر یہ دل کے اندر بے چینی کس چیز کی ہے؟ یہ میں اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب میں ولاگنگ کرتا ہوتا تھا۔
دل میں عجیب سی ایک بے چینی پریشانی لگی رہتی تھی. تو جب اس آیت کو پڑھا تو سمجھ آئی کہ اصل یہ بے چینی ہے کیا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا سکون اللہ کے ذکر کے اندر ہے. اور آپ کو میں ایک چیز بتاتا ہوں کہ اس سے پہلے یہ اناؤنسمنٹ جو اللہ تعالیٰ نے کی ہے اس سے پہلے الا آیا ہے، اٹینشن، خبردار، کہ ایک اناؤنسمنٹ آ رہی ہے اور یہ اناؤنسمنٹ بڑی اہم اناؤنسمنٹ ہے، خبردار ہو جاؤ. وہ اناؤنسمنٹ کیا ہے؟ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے جو ذکر ہے وہ دلوں کا سکون ہے. واللہ بالبھائی، آپ کو اس کی میں مثال اس طرح دوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم کو دو حصوں سے بنایا ہے. ایک یہ ہماری باڈی اور دوسری ہماری روح. آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری باڈی کی کہاں سے آئی؟ بتائیں جی، ہماری باڈی کہاں سے آئی؟ کون بتائے گا؟ باڈی کو کس سے بنایا اللہ تعالیٰ نے؟ مٹی سے. اللہ تعالیٰ نے اس باڈی کی تمام نیڈز کو مٹی سے ہی پورا کیا. آپ دیکھ لیں، ہم جو خوراک کھاتے پیتے ہیں، یہ مائکس پیٹرولیم کی وہ ایک قسم ہے، زمین سے آئی. اللہ تعالیٰ نے مٹی سے انسان کو پیدا کیا اور اس کی تمام تر ضروریات کا جو اللہ تعالیٰ نے بندوبست کیا وہ بھی مٹی سے کیا. اور روح کہاں سے آئی ہے؟ آسمانوں سے آئی ہے. تو اس کا حل، اس کی ضرورت وہ آسمان والے رب کے کلمے میں، وہ اللہ کے ذکر میں ہے. لیکن ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ میں اس پوائنٹ پہ آنے لگا ہوں کہ ہمارے جسم کے اندر بے چینی لاحق کیوں ہوتی ہے. ہمارے جسم کو نیڈز ہوتی ہیں، بھوک لگی، کھانا کھایا، نیڈ ختم ہو گئی. گرمی لگ رہی ہے، اے سی چلایا، نیڈ پوری ہو گئی، جسم ریلیکس. پیاس لگی، پانی پیا، نیڈ پوری، جسم ریلیکس. لیکن جب ہم بے چین ہوتے ہیں اس وقت ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ہم اس وقت بھی اپنی باڈی کو فیڈ کر رہے ہوتے ہیں. دل گھبرا رہا ہے، آؤ آج میک ڈونلڈ میں ہیپی میل کھا لیں. دل گھبرا، ریٹیل تھیراپی آپ نے سنا ہوگا شیخ، ریٹیل تھیراپی. دل گھبرا رہا ہے، بے چینی ہو رہی ہے، آؤ شاپنگ کرنے چلتے ہیں. سارا دن دوستوں کے ساتھ گھومتے پھرتے رہیں گے، سارا دن جو ہے پارٹیز ہوں گی، سارا دن بہت خوش رہیں گے. لیکن جب تنہائی میں آتے ہیں، رات کو گھر میں آتے ہیں، عجیب سی بے چینی جو ہے نا وہ لاحق ہو جاتی ہے. ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ روح بے چین ہے، ہم اس کو فیڈ ہی نہیں کر رہے. ہم روح کی جو غذا ہے اس کو وہ دے ہی نہیں رہے، ہم روح کو بھی جسم والی غذا دے رہے ہیں. تو جب اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کھانے کی، کھانا تو جسم کی ضرورت ہے، روح کی ضرورت نہیں ہے. تو جب ہم اپنی روح کو خوش کرنے کے لیے، اس کو ہیپی کرنے کے لیے اپنے جسم کو فیڈ کریں گے تو وہ روح جو ہے ہماری، اس کو چین نہیں آئے گا. وہ دل کے اندر ایک عجیب سی بے چینی جو ہے وہ بڑھتی جائے گی. دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ، یہ بھی اذکار ہے. لیکن اللہ کا پورا دین ہی اللہ کا ذکر ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ ذکر ہے. قرآن پڑھتے ہیں، یہ ذکر ہے. ہم حج کرتے ہیں، اللہ کا ذکر ہے. تو اللہ کا جو دین ہے وہ اللہ کا ذکر ہے. تو جب ہم نے روح کو فیڈ کرنا ہے، اس کی نیڈز کو پورا کرنا ہے، تو کہاں سے کرنا ہے جی؟ کون بتائے گا؟ روح کو فیڈ اپ کہاں سے کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر کے ساتھ. اور اللہ کا جو ذکر ہے یہ اس وقت آپ کے دل کا سکون بنے گا، یہ اس وقت آپ کے لیے چین کا ذریعہ بنے گا جب آپ اسے خالصتاً اللہ کے لیے کریں. آپ نماز پڑھتے ہیں اللہ کے لیے، پھر سکون ملے گا. آپ آئے مسجد میں، آئے، دو ٹکرے ماری، فٹافٹ اللہ اکبر اللہ اکبر، سمع اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ،
گئے آپ. تو آپ کس طرح امیجن کر سکتے ہیں؟ یہاں ایک مثال یاد آئی. آپ کے جسم کو کھانے کی ضرورت ہے. کبھی ایسا ہوا فٹافٹ وہ آپ 5 منٹ کے اندر ساری 2-4 روٹیاں کھا کر فٹافٹ، وہ جسم تو آواز آ رہی ہوگا. تو جب روح کی باری آتی ہے ہم ایسے نہیں کر رہے ہوتے عبادات میں، جلدی 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 نماز پڑھی اور اللہ اکبر ختم. تو اپنے جسم کو جو فیڈ کرنا ہے ہم نے، وہ کس سے کرنا ہے؟ اللہ کے ذکر سے. اور کس طرح کرنا ہے؟ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے. اور جب ہم اپنے جسم کو فیڈ کریں گے، جب ہم اپنے جسم کو وہ چیز دیں گے جو جسم کو ضرورت ہے، اور روح کو وہ چیز پرووائڈ کریں گے جو روح کی ضرورت ہے، تو ہمارے سارے مسئلے یہیں پہ حل ہو جائیں گے. ساما بھائی نے مجھے کہا انر پیس پہ بات کرنی ہے. میں کہ اس پہ میں کیا بات کروں؟ ایک مسلمان کبھی انزائٹی کا شکار ہو ہی نہیں سکتا. ایک کلمہ پڑھنے والا مومن کبھی انزائٹی، ڈپریشن اور ان جیسے مسائل کا شکار ہو ہی نہیں سکتا اگر اس کے دل کے اندر خالصتاً اللہ کی محبت ہوگی، اس کے دل کے اندر توحید ہوگی، اس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی وحدانیت ہوگی، اس کے دل کے اندر اللہ کی محبت ہوگی. میں نہیں سمجھتا اس کو کبھی بھی کسی قسم کا یہ جو معاملات ہیں یہ ہو سکتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. میری ٹیم یہاں موجود ہے، ان کو اس آیت کا مطلب بڑی گہرائی سے پتہ چل گیا ہوگا. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. کہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے لیے رستے نکالے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اور ایسی جگہ سے اللہ تعالیٰ رزق عطا کریں گے، مدد عطا کریں گے، تمہاری نصرت کریں گے، تمہارا وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. میرے بھائی اور بہنوں، ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کریں، اللہ پر توکل کریں، اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ سے نا امیدی نہ کریں. وہ تو اتنا کریم رب ہے، اتنا کریم رب ہے جو فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. آپ الفاظ کا چناؤ تو دیکھیں، الفاظ کی مٹھاس تو دیکھیں. کیا اللہ کہہ رہے ہیں؟ میرے مومن بندوں، نمازی، پرہیزی، حاجی، نمازی، 5 وقت کی نماز باقاعدگی سے پڑھنے والوں، میری بات سنو. نہیں، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. انہ هو الغفور الرحیم، وہ تو بڑا ہی بخشنے والا، بڑے رحم کرنے والا ہے. پلٹو تو صحیح اس کی طرف، اس سے مانگو تو صحیح، اپنے دل کو صاف تو کرو اس کے لیے. ہمارے یہاں پہ کوئی چیز ہمارے ساتھ ہو جائے نا، مثال کے طور پہ میں آ رہا ہوں، آج لیٹ ہو گیا، میں کہوں گا اوہو ٹائر پنچر ہو گیا، جی میرا ہی ٹائر پنچر ہونا سے. ہماری زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں. میں انٹرویو کے لیے جا رہا ہوں، گاڑی خراب ہوگی، میری گاڑی آج ہی خراب ہونی سی، آج انٹرویو. میں لیکچر دینے جا رہا ہوں، راستے میں کوئی مسئلہ ہو گیا، آج ہی بننا سی مسئلہ. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمارے توکل کو خراب کرتی ہیں. بھائی اللہ تعالیٰ سے نا امید نہیں ہونا، اور اس کا الٹرنیٹ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے خوشگمان ہونا ہے، امید رکھنی ہے. بلکہ امید سے بڑھ کر میں بات کرتا ہوں اللہ پر یقین رکھنا ہے.
کہ اگر میرے ساتھ کوئی کام غلط ہو رہا ہے تو اس میں اللہ کی طرف سے بہتری ہے. ہم کہتے ہیں اللہ کی طرف سے بہتری ہوگی نہیں، بہتری تھی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ جو ہے نا کام پہنچایا. تو اپنے ذہن کو، اپنے مائنڈ کو کلیئر کر دیں کہ وہ ہمارا خالق ہے جس نے مجھے پیدا کیا، مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، بہترین امت میں داخل کر دیا، وہ مجھے ضائع نہیں کرے گا. آپ اس کے ہو کے تو دیکھیں. تو میں چونکہ طالب علم ہوں اور زیادہ الفاظ جو ہیں نہیں تھے میرے پاس، جتنے تھے وہ آپ کو سنائے. ان میں سے جو غلط ہو گئے وہ میری غلطی تھی، اور جو کچھ صحیح بولے گئے وہ اللہ کی توفیق تھی. آخر میں چھوٹا سا انٹروڈکشن کرواؤں گا ینگ موٹیو کا. ینگ موٹیو ایک اسلامک آرگنائزیشن ہے جو کہ گجرانوالہ بیسڈ ہے، اور الحمدللہ پورے پاکستان کے اندر اس کے جو نیٹ ورک ہے اس کو پھیلانے کا عزم رکھتی ہے. اور سیالکوٹ کے اندر ہماری جو ہے ٹیم، اس کو ہم نے فعال کر دیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ نیکسٹ سٹیز میں بھی ہم اس کو لے کر جائیں گے. اس کا مقصد نوجوانوں کو اللہ اور اس کے رسول کے دین سے آگاہ کرنا، ان کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ گناہوں کے رستہ چھوڑ کر اللہ کے رستے پر آ جائیں. اور اس کے لیے ہم سیمینارز کرواتے ہیں، تربیہ سیشنز کرواتے ہیں، اسکول کالج یونیورسٹی میں سیمینارز ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے اسپورٹس ود دعویٰ کا ایونٹ ہوتا ہے، تربیہ سیشنز ہیں، اسپریچول نائٹ ایٹ مسجد، بہت سارے ایونٹس ہیں. یہ ایک لمبی لسٹ ہے الحمدللہ. تو میں شیخ ویٹ کر رہے ہیں، میں اجازت چاہوں گا. دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاکم اللہ خیر، واحسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.